تلنگانہ اوورسیز ایسوسی ایشن اور ڈان ہائی اسکول کے زیر اہتمام جشن اردو کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر خاتون سعودی صنعت کار و صحافی سمیرہ عزیز نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ آئیے اس جشن اردو کی کچھ جھلکیاں ناظرین کی خدمت میں پیش ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ اردو ہے میرا نام، میں خسروں کی پہلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ اردو ہے میرا نام، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی۔ اردو ہے میرا نام، ہے ذوق کی عظمت کے لیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت کے میرے خواب سوارے، پانی نے سجائی میری پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی۔ اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، میں خسروں کی پہلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ اردو ہے میرا نام، مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی۔ اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، میں خسروں کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، میں خسروں کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ اردو ہے میرا نام۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پاس وقت کی تنگی ہے، بہت سارے پروگرام اور ہم نے تیار کیے تھے راشد صاحب کی محنت سے، لیکن اسے مختصر کر کے ہم چند مہمان ہمارے درمیان ہیں انہیں ہم سننے پر زیادہ توجہ دیں گے۔ اس سے پہلے چند میں کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں محترمہ سمیرہ عزیز کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہمیں ایک انوکھے تجربے سے ہمکنار ہوئے آپ سے تشریف فرما مہمان خصوصی۔ اور جو ہے میں ایک شعر عرض کروں گا، خاص طور پہ ویسے تو مجھے اردو سے بہت دور ہوں میں، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ اردو کی محفل جیسے سے ذکر کروں گا۔ ہوا ہے مجھ پہ کرم اور بے حساب ہوا، میں ایک ذرہ تھا ذرے سے آفتاب ہوا۔ تو اس حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ میں ایک ذرہ تھا۔ جب سعودی عرب سے جو عموماً لوگ آتے ہیں تو شادیوں میں یا فارم ہاؤسوں پہ یا جو ہے ایسے چیزوں پہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو میری لائف میں بھی آئے۔ میں چاہوں گا کہ جو ہے آپ کے استاد محترم، آپ کے بانی سرپرست خرم سر کی بدولت آج میں جو ہے اس محفل میں اور حیدرآباد کے کئی ایسے بڑے بڑے پروگرامز کر چکا، تو خرم صاحب کے لیے جو ہے بہت تھالیوں کی بھیڑ میں جو ہے میں آپ کا جو شکر گزار ہوں۔ جو الفاظ میں نے سبھی سے بتایا کہ میں کچھ بڑی شخصیت نہیں ہوں، لیکن آج مجھے یہاں پر بٹھا کے آپ کو نیچے، تو یہ خرم سر کی ایک بہت بڑی چیزیں ہیں جو آپ کو جو ہے اونچائی کے راہ میں اور جو ہے آپ کو ایک منزل کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ یہ خرم سر، تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ۔ اور کتنے جو ہمارے جرنلسٹ حضرات ہیں یہاں پر، آپ سب کا جو ہے میں بہت بہت شکر گزار ہوں سر کہ جو ہے آپ نے موقع دیا اور جو ہے میڈم کو جو ہے آج یہاں پر وہ ہیں۔ اور سب سے بڑا اعزاز اس جگہ کو، اس مقام کو ملا جہاں پر جو ہے جرنلزم کو اور جو ہے اردو کو جو ہے امپاور کیا جاتا، وہ ہے ڈان اسکول۔ تو یہ سب سے بڑا اعزاز ہمیں ملا کہ جو ہے اس جگہ کے کافی جرنلزم کو اور اردو کو پروموٹ کرنے کی ہے، تو ہمیں موقع ملا، بہت بہت شکریہ۔
मैडम के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि she is one of the most dynamic personality of Saudi Arabia, the first woman of journalism in Saudi Arabia. वालेकुम। मेरे लिए ये मुनासिब तरीन जगह है क्योंकि दोनों सहाबी बरादरी में मौजूद है और साथ में मेरे उर्दू वाले मौजूद हैं और इतनी प्यारी प्यारी बच्चियों को देखकर इतना अच्छा लग रहा है। सऊदी अरेबिया में उर्दू और अपने तजुर्बात के हवाले से मैं बताना चाहूँगी, आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि मैं वहाँ से आई हूँ तो वहाँ के बारे में आपको मालूमात दूँ और वैसे भी सहाफ़ी हूँ तो मालूमात देना, इंफॉर्मेशन देना मेरी सरिश्त में शामिल है। तो उर्दू क्यों सऊदी अरेबिया में? इंग्लिश हर जगह चल रही थी। 22 साल पहले का वो दौर था जब इंग्लिश वहाँ पर उसको शुरू किया जा रहा था। तो जो गैर ज़बानें हैं उनमें बात करना, अब अरबी में तो वहाँ सभी सहाफ़त कर रहे थे लेकिन किसने सुनी, किसने कहा? खुद ही सुना। लेकिन हम बाहर की दुनिया वालों से कैसे बातचीत करेंगे, कैसे गुफ्तगू करेंगे? तो यहाँ उर्दू से प्यारी ज़बान, लश्करी ज़बान जो कि कई ज़बानों से मिलकर बनी है, उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती थी? अब उर्दू में सहाफ़ी ढूंढो। उर्दू में सहाफ़ी तो थे नहीं क्योंकि ज़ाहिर है उर्दू वहाँ की ज़बान नहीं थी। तो मुझे तरबियत दी गई थी ख़ास तौर पर उर्दू ज़बान में। वहाँ पर एक उर्दू न्यूज़ नाम का जो है अखबार भी जो है वो जारी हुआ करता था, वहाँ से शाया होता था और हम बताना चाहते थे लोगों को कि हम कौन हैं। ज़ाहिर है अगर हम आपको अरबी में बताएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और फिर अरबी में जो भी सहाफ़त हो रही थी वहाँ पर जैसे यमन है, दुबई है, बहरीन है, जो दूसरे अरबी बोलने वाले ममालिक हैं वो पहले से ही सऊदी अरेबिया के बारे में जानते हैं। लेकिन आप लोग जो कि उर्दू बोलते हैं आपको कौन बताएगा? तो आपसे मैं आप ही की ज़बान में बात करना चाहती थी। सऊदी अरेबिया आपसे आप ही की ज़बान में बात करना चाहता था। तो उस ज़माने में अल्लाह यरहमो अमीर अहमद बिन सलमान थे जो हमारे जो बादशाह हैं किंग सलमान, शाह सलमान जो हैं उनके वो तीसरे फर्जंद थे और वो अगर इस वक्त भी जिंदा होते तो वो कई ज़बानों में सहाफ़ी पैदा कर चुके होते। तो मैं उसी ज़माने में मेरी तरबियत हुई और मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि बड़े आला पाई की तरबियत हासिल करने का मुझे मौका मिला। और फिर बहुत सारे लोग उस वक्त कहते थे कि उर्दू में तुम सहाफ़त करके अपना वक्त ज़ाया कर रही हो, इंग्लिश बोलती हो, अच्छी इंग्लिश बोलती हो तो तुम उसमें आओ तो तुम्हें ज़्यादा जल्दी आलमी शोहरत मिलेगी। उसकी वजह ये थी कि ज़ाहिर में खातून थी और उस ज़माने में ख़वातीन होती ही नहीं थी सहाफ़त में, मर्द भी बड़ी मुश्किल से होते थे क्योंकि हमारे यहाँ सहाफ़ती क़वानीन जो हैं वो बड़े सख्त थे। आपने गलती की मतलब गलती के बाद आपकी तनख्वाह नहीं कटेगी, आप सीधे 3 दिन के लिए जेल जाओगे। अब इस सिराते मुस्तकीम पे चलना और नीचे आग और खाई है और आपने चलना है तो हर कोई तैयार नहीं होता था। तो उसमें यही होता है कि आपको फोकस करके जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना है। और मैं कहती थी कि अगर मैं वो जिम्मेदारी नहीं दिखाऊंगी तो मैं इसी काबुल हूँ कि मुझे 3 दिन तक जेल में भेजो ताकि मैं नेक्स्ट टाइम मजीद निखर के सामने आऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई गलती हुई नहीं। अब तो 22 साल गुजर चुके हैं और 22 साल में इतना तो इंसान में एतमाद आ जाता है कि अब तो राहें भी आसान है, सहाफ़त वहाँ मजीद आज़ाद है तो अब इतना डर नहीं लगता। डर उस वक्त भी नहीं लगता था, मैं बस चाय पीती थी और तवज्जो से अपना काम करती थी और कई पेजेस एक साथ कर रही होती थी तो मेरा दिमाग वो मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं ना उसका आदी हो चुका था। अब आप इस सफ़े से इस सफ़े पर आए, अब इसका, तो आपने अपनी 100% तवज्जो जो है वो आपने उसी तरफ मुबज्जिर करनी है। अल्लाह ताला भी कहता है कि नमाज पढ़ो तवज्जो मरकूज करके, यहाँ वहाँ दाएं बाएं, तो ये तो इस्लाम ने हमें सिखाया है। तो अपनी तवज्जो आप अपने हदफ में मरकूज रखें। जिस वक्त जो काम कर रहे हैं आपका दिमाग एक्सरसाइज में होता है, आप सीख जाएंगे कि किस तरह तवज्जो से ध्यान देकर अपना काम करें। आप लोगों को भी क्लास में टीचर कहती होंगी ना तवज्जो दो तवज्जो दो, वो जरा सी तवज्जो ही चाहिए होती है आपके दिमाग को, उसको प्रैक्टिस करवाएं। तवज्जो देना जिस दिन आपको आ जाएगा आप दुनिया पता करना सीख जाएंगे, बड़े बड़े काम भी करना सीख जाएंगे। मैं उर्दू में आगे बढ़ती रही। 7-8 साल के बाद मुझे सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया ने कहा कि अब आप सऊदी गज़ेट जाएंगी। तो मैंने कहा वो तो इंग्लिश डेली है, तो उन्होंने कहा हमें आपकी वहाँ ज़रूरत है। तो मैंने उसे एक इल्तिजा की थी कि फिर मुझसे उर्दू मत छुड़वाइए। तो वहाँ पे पहली दफ़ा जो है ज़मीमे के तौर पर आवाज़ हफ्तावार में निकालती थी इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ
اور وہاں ایز اے سینئر انٹرنیشنل ایڈیٹر جو ہے جب مجھے کام کرنے کا موقع ملا تو مجھے لگا کہ یہاں پر اردو کو فائدہ ہوا ہے، کیونکہ اب میں عالمگیری انداز میں انگلش کی جو بھی معلومات اور چیزیں ہوتی تھی اس کو میں اردو میں سونپتی تھی. کس طرح وہ جو ہفتہ وار ضمیمہ نکلتا تھا تو اس حوالے سے جو میں کام کر رہی تھی، اور پھر مجھے انگلش سے جو دنیا نے پہچانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے اردو کو میں لے کر چلی تو اس سے اردو کو بھی تقویت ملی سعودی عربیہ میں. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اردو وہاں کی زبان نہیں ہے، اور لوگ کہتے تھے کہ اردو ایک کمزور زبان ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا جب میں اتنا پڑھ لکھ کر اتنی اونچی پوسٹ پر آ رہی ہوں اور اردو کے حوالے سے پہچانی جا رہی ہوں، اردو کی وجہ سے مجھے اتنی عزت مل رہی ہے یا ایوارڈ مل رہے ہیں، تو اردو کمزور زبان کیسے ہو گئی؟ تو وہیں پر جو آپ کی انفرادیت ہوتی ہے نا، آپ اس کو کام میں لائیں. جو انسان جو چیز آپ کو کمزوری کہے جس چیز کو، اسی کو وہی کمزوری آپ کی طاقت بن سکتی ہے. فار ایگزامپل جب کورونا آیا تھا اس ٹائم پر کام دھندا سب بند ہو گیا تھا، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کو میں نے کہتے ہیں نا کہ آپ پر جو مصیبت آئے، جو آپ پر کوئی اگر اس طرح، تو آپ اس کو اپنی طاقت بنائیں. میں نے اس وقت بیٹھ کر کتاب جو کئی سالوں سے میں سوچتی تھی مکمل کروں گی، میں نے وہ کتابیں مکمل کر لی. کرکٹ کی کتاب مکمل کر لی کیونکہ ویسے تو آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے. تو وہی کہنے کی بات ہے کہ جو یہ دنیا والے کہتے ہیں نا کہ چلن جو ایک عام افواہ پھیلا دی جاتی ہے یا ایک چیز کی گردان گائی جاتی ہے کہ نہیں اردو کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں. اور اردو کا مستقبل کیسے نہیں ہے جبکہ اردو کو چاہنے والے اتنے لوگ ہیں. اور آپ اردو میں محنت کریں گی، آگے بڑھیں گی تو یہ زبان آگے جائے گی، فروغ پائے گی. کیسے یہ اردو اس طرح سے رک سکتی ہے؟ پھر آپ نے جو معلومات دینی ہے وہ اردو زبان میں آپ نے دینی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ مندارن لکھ رہے ہیں یا کوئی اور زبان لکھ رہے ہیں، آپ کی اس معلومات کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ میں نے جو کتابیں اردو میں لکھی ان کا دوسری زبانوں میں، دیگر زبانوں میں ترجمے ہو رہے ہیں. کرکٹ کے بارے میں نے لکھی، اس کے بھی ترجمے ہو رہے ہیں. تو معلومات تو ہر زبان میں سب کے پاس پہنچ ہی جائے گی. آپ اپنی زبان میں اب تقریر بھی کر سکتے ہیں. اب کانفرنسز میں جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب اسی ٹائم پر آدھے سیکنڈ کے فرق سے ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے. کوئی انسان جاپانیز بول رہا ہے، جس کی جو مرضی ہے وہ اس زبان میں تقریر کرے اور آپ تک بات پہنچ جائے گی. تو یہ 21ویں صدی کا دور ہے. یہاں پر زبانیں جو ہیں وہ اب اتنی وہ نہیں سمجھی جاتی ہیں کہ اس زبان میں ہی ہے تو آپ ترقی کریں گے. یہ غلط ہے. 21ویں صدی کے اس ٹیکنالوجی کے دور نے اس چیز کو اب غلط ثابت کر دیا. تو آپ اگر کوئی ایک ویب سائٹ بھی کھول رہے ہیں گوگل سے، آپ اس کو اسی ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ عربی کی ویب سائٹ بھی کیوں نہ ہو. اردو کے حوالے سے میرے 2 قطعے ہیں تو میں وہ آپ کو آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گی. تو شاید اس میں ایک بہت اچھا پیغام پوشیدہ ہے. تو ملاحظہ کیجیے کہ خزاں بھی چھو نہیں سکتی اسے سمیرہ عزیز، خزاں بھی چھو نہیں سکتی اسے سمیرہ عزیز، ہمیشہ خوشبو لٹائے گا باغ اردو کا. خزاں بھی چھو نہیں سکتی اسے سمیرہ عزیز، ہمیشہ خوشبو لٹائے گا باغ اردو کا. کئی زبانوں کی محنت کا یہ نتیجہ ہے، کئی زبانوں کی محنت کا یہ نتیجہ ہے. کوئی بجھا نہیں سکتا چراغ اردو کا، کوئی بجھا نہیں سکتا چراغ اردو کا. ایک قطعہ اور میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گی کہ میں نے لفظوں سے بنائے ہیں کئی گلدستے، میں نے لفظوں سے بنائے ہیں کئی گلدستے، میں نے ہی جھوٹ کو بخشا ہے صداقت کا لباس، میں نے ہی جھوٹ کو بخشا ہے صداقت کا لباس. لوگ کہنے لگے اردو کی مسافر مجھ کو، لوگ کہنے لگے اردو کی مسافر مجھ کو، میں نے جس روز سے پہنا ہے صحافت کا لباس. لوگ کہنے لگے اردو کی مسافر مجھ کو، میں نے جس روز سے پہنا ہے صحافت کا لباس. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. محنت کرتی رہیں. ان جنرل اپنے پاس اردو معاشرے کے لوگ ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ فرسٹ لینگویج کمپلسری اردو کر دیے. جی جیسا گورنمنٹ سیکنڈ لینگویج کمپلسری تیلگو کری، اس سے پہلے ہم لوگ فرسٹ لینگویج اردو کر دیے تھے. جی اور اس پہ انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے کہ ان جنرل اردو کو جتنا میکسیمم وہ مل سکے. ایکسپوجر بہت اچھا رہے گا وہ تو.
اور میں بہت مبارکباد دوں گی ڈان ہائی اسکول کی انتظامیہ کو، جو وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ملکی کہنا چاہیے سرمایہ جو پیدا کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور اردو زبان کی بھی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اردو دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے، اور سعودی عربیہ بھی ان زبانوں کی، ان بڑی زبانوں کی قدر کرتا ہے، سعودی ویژن 2030 کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو میں یہاں پر آتی رہوں گی، میرے خیال میں جو ایک دفعہ بھی یہاں پر آئے گا وہ یہاں کا ہو جائے گا۔